السلام علیکم اسپیرنٹ. تو آج ہمارا ٹاپک ہے سورسز آف اسلامک لا، جسے ہم شریعہ کہتے ہیں. یہ سی ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ موسٹلی 10 یا 15 نمبر کا کوشچن آتا ہے کہ پرائمری سورسز لکھیں یا سیکنڈری سورسز لکھیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین شریعہ اینڈ فقہ. بوتھ شریعہ اینڈ فقہ آر امپورٹنٹ ان اسلامک لا بٹ they refer to different concept. اب شریعہ کیا ہے؟ شریعہ is Allah's law derived directly from Quran and Hadith. It is driven broad and unchangeable set of rules given to all Muslim. ٹھیک ہے. Fiqh on the other hand is the human understanding and application of Sharia. It deals with a specific issue and daily life and can change based on new circumstances or information. اب ہم یہ دیکھتے ہیں شریعہ اور فقہ بہت آر ریلیٹڈ ٹو اسلامک لا. ٹھیک ہے. شریعہ کیا ہے؟ شریعہ از Allah's لا، اللہ کے جو قانون ہے اسے ہم کہتے ہیں شریعہ. ٹھیک ہے. شریعہ از گیون ٹو مسلم بائی اللہ تعالیٰ نے شریعہ جو مسلمانوں کو دی ہے، جو ڈرائیوڈ ہوئی ہیں فرام قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں شریعہ. وائل فقہ از ہاؤ مسلم یوز دوز رول ان دیئر ڈیلی لائف. جو شریعہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو ڈرائیوڈ ہوئی ہیں قرآن اور حدیث میں، اس کی اپلیکیشن جس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے زندگی میں، اس کو ہم کہتے ہیں فقہ. ٹھیک ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن آف شریعہ کو ہم کہتے ہیں فقہ. شریعہ از انچینجیبل وائل فقہ از چینجیبل اکارڈنگ ٹو سرکمسٹنس. ٹھیک ہے. اب اس کے ڈفرینس کیا ہیں؟ شریعہ براڈ ہے اینڈ جنرل ہے، انچینجیبل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈرائیو فرام دا قرآن اینڈ سنہ، جو قرآن اور سنہ سے ہمیں جو لا ملتی ہے، قانون ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انچینجیبل ہے. باقی فقہ کیا ہے؟ نیرو ہے اینڈ اسپیسیفک ایشو ہے، کین بی چینج بیسڈ آن نیو انفارمیشن ڈرائیو فرام شریعہ. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورسز کیا ہیں. ٹھیک ہے. سورسز آف اسلامک لا، شریعہ کے سورسز کیا ہیں؟ اس کے 3 لیول آف سورسز ہیں. اسلامک لا از بلڈ آن 3 لیول آف سورسز. سب سے پہلے آتا ہے پرائمری، جس کے اندر قرآن اور سنہ ہے. سیکنڈری سورس کے اندر اجماع اجتہاد ہے، اور ٹریٹری سورسز کے اندر استحسان، استصلاح اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم جو پرائمری سورسز ہے اس کو پڑھیں گے، پھر سیکنڈری سورسز، پھر ٹریٹری سورسز. پرائمری سورسز کے اندر 2 ہیں جو انچینجیبل ہے، جسے ہم کہتے ہیں قرآن اور سنہ. The most important source of Islamic law, it is the direct word of Allah revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him. ٹھیک ہے. It is the highest authority for all aspects of life. Sunnah کیا ہے؟ The action, saying and practice of Muhammad, peace be upon him. ٹھیک ہے. The teaching of Quran for implement and daily life. اسے ہم کہتے ہیں سنہ. تو پہلے ہم موو کرتے ہیں کہ پرائمری سورس کیا ہے. ٹھیک ہے. اب پرائمری سورسز میں 2 چیزیں آتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے دا قرآن، اور دوسرا آتا ہے سنہ. تو قرآن کا انٹروڈکشن ہم اس طرح لکھتے ہیں: دا قرآن از دا موسٹ امپورٹنٹ سورس آف اسلامک لا. اٹ از کنسیڈرڈ دا ڈائریکٹ ورڈ آف اللہ ریویلڈ ٹو دا پروفیٹ محمد اینڈ پرووائڈز گائیڈنس آن آل اسپیکٹ آف لائف. چونکہ ہم دنیا کے سارے مسلمان یہ یقین کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے غار حرا میں، جبل نور میں. کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا نازل ہوا ہے. چونکہ ہم سارے مسلمان دنیا کے یہ یقین کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو ورسز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کی ہوئی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. دوز آر دا ورڈز آف گاڈ، اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب قرآن جو ہے نا ایک عربک لینگویج میں نازل ہوا ہے. سب سے پہلا اس کا جو ورڈس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو سورہ آیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں 5 جو ہے نا ورسز ہیں. اور جو قرآن کا جو مین جو ٹچ اپ کرتا ہے، جو مین چیپٹر، جو مین کنسیپٹ ہے، وہ آل اسپیکٹ آف ہیومن ایگزسٹنس انکلوڈنگ میٹر آف ڈاکٹرین، سوشل آرگنائزیشن اینڈ لیگلائزیشن کو ڈیل کرتا ہے. ان شارٹ اگر ہم یہ دیکھیں، جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے مدینہ میں، وہ سوشو اکنامک لا کو جو ہے نا اس پہ ڈیل کرتا ہے، اس کو کنسیڈر کرتا ہے. باقی جو مکہ میں نازل ہوئے ہیں سائیکولوجیکل ایشو کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کمپلیشن آف قرآن ڈیورنگ دا لائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم.
The Quran was revealed for the Prophet Muhammad's peace be upon him lifetime and was memorized by his companions. However, it was not compiled into a book from during his life. It was written on various material like leather, leaves, and stone. Muslims believe it is the direct word of Allah revealed to Prophet Muhammad peace be upon over 23 years. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا تھا، جو اس ٹائم جو ہے نا بہت سارے لوگ شیئر کرتے تھے، مختلف خداؤں کی عبادت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خداؤں پہ یقین نہیں کرتا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایگزسٹنس آف لائف، پرپز آف لائف ڈھونڈنے کے لیے وہ غار ہرا میں جاتا تھا. جب ایک دن غار ہرا میں گیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا تھا، تو وہاں جبریل آلریڈی موجود تھا. ٹھیک ہے، جب جبریل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جبریل نے کہا ریڈ ان دا نیم آف اللہ ہو کریٹڈ مین اینڈ وومین فرام سنگل پیور آف بلڈس. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اقرا بسمک رب الذی خلق، جو 5 ورسز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے. ٹھیک ہے، اب قرآن کے جو ہے نا ٹوٹل 114 سورہ ہیں، اس میں 86 مکی ہیں، 28 مدنی ہیں. اب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا وہی کے ذریعے نازل ہوا. اب وہی دو طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے. ایک جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتا تھا یا جاگتا تھا، یا امپرنٹ آن از ارتھ، اس کے جو نا دل کے اوپر امپرنٹ ہوتا تھا، جو وہی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یا اس کو نیند پہ آیا کرتا تھا وہی، یا وہ جاگتا تھا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جبریل جو ہے نا خدا کے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا تھا. ٹھیک ہے، اب جو رمضان از دا منتھ ان وچ وی سینٹ ڈاؤن دا قرآن، یہ قرآن کی ایک آیات ہے. اب کس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمپلیشن ڈیورنگ دا خلافت آف حضرت ابوبکر. ٹھیک ہے، آفٹر دا بیٹل آف یمامہ، ٹھیک ہے نا، ویئر مینی مسلم ہو میمورائز دا قرآن ور کلڈ. حضرت عمر بن خطاب suggested to Hazrat Abu Bakr that the Quran should be collected into a one book. All thought hesitant at first. Hazrat Abu Bakr agreed. Zayd bin Thabit, our trusted companion, was assigned to gather the verses from various sources and people's memorize. This ensured that the Quran was preserved for the future generation. چونکہ ہمیں پتہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد بیٹل آف یمامہ ہوا. A very harsh battle took place at the place of یمامہ. جو حافظ القرآن تھے وہ سارے کا سارے شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں. یہ کہتے ہیں کہ 360 حافظ القرآن جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جو خدا کا پیغام ہے، وہ مٹ جائے. چونکہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آیا، اس کو یہ کہا کہ آپ جو ہے نا، کیونکہ اس ٹائم حضرت ابو بکر کی خلافت تھی، آپ جو ہے نا قرآن کو کلیکٹ کر کے ایک بک کے شیپ میں لکھیں. تو حضرت ابو بکر نے ایگری نہیں کیا، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قرآن کو ایک بک کا شیپ نہیں دیا، تو میں کیوں دوں. بعد میں سوچنے کی بعد، کیونکہ نا بعد میں جو سارے جو مسلمان تھے وہ اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر کو کہنے لگے، تو بعد میں سوچنے کے بعد حضرت ابو بکر اس بات پہ ایگری ہو گیا. تو وہاں پر جو ہے نا انچارج بنایا زید بن ثابت کو، اور ٹرسٹ اینڈ کمپینین تھے، کہ اس کو کہا جتنے بھی حافظ القرآن ہیں اور جتنے بھی ورسز ہیں جو اسٹون پہ لکھے ہوئے ہیں، لیوز پہ لکھے ہوئے ہیں، لیدر پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر لو. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے سارے اکٹھے کر کے ان کو جو ہے نا سب کو کہا کہ بھائی اس کو جو ہے نا ایک کتاب کے شیپ میں، ایک کتاب کا فارم، ایک کتاب کا شیپ دے دو. تو اس ٹائم سارے کے سارے جتنے حافظ القرآن تھے، جتنے بھی ساتھی تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، سارے ورسز جو لکھے ہوئے تھے وہ سارے کلیکٹ کر کے اس کو جو ہے نا ایک کتاب کے شیپ میں لکھ لیا. اب کیا دوز ورسز ور انکلوڈیڈ وچ ور ٹیسٹیفائڈ بائی ایٹ لیسٹ 2 persons. اگر ابو بکر کے انتقال کے بعد، ٹھیک ہے، تو دا قرآن واز گیون ٹو حضرت حفصہ، جسے حفصہ بھی کہتے ہیں، ڈاٹر آف حضرت عمر اینڈ وائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کمپلیشن آف قرآن ڈیورنگ دا خلافت اور حضرت عثمان غنی. اب حضرت عثمان غنی اراؤنڈ 20 years after the prophet death, variations in Quranic recitation emerged as Islam spread. Hazrat Usman saw the need to standardize the Quran to prevent confusion. He appointed a committee led by Zayd bin Thabit to compile a standardized version in the Quraysh dialect. All other versions were destroyed, ensuring the
یونیفارمٹی آف اے قرآن اکراس دا مسلم ورلڈ. جب حضرت عثمان کی خلافت کا ٹائم آیا، ٹھیک ہے، ٹائم جو مسلمان کا امپائر تھا وہ بڑھتا رہا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے، مسلمانوں نے بہت سارے جگہ فتح بھی کر لیے. تو اس زمانے میں اس ٹائم بہت سارے جو ہے نا لوگ جو مسلمانوں کے انڈر آئے، بہت سارے جو مختلف لینگویج، مختلف زبان میں بات کرتے تھے، وہ سارے کے سارے حضرت عثمان کے جو ہے کنٹرول میں آئے. اس میں مختلف عرب تھے، ڈفرینٹ ٹائپ کے، جو ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹائل کی پروننسیشن کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب اس ٹائم کیا ہوا، جب اسلامک امپائر بڑھتا رہا تو اس ٹائم ایک فالوور آف حضرت عثمان کا تھا، تو وہ حضرت عثمان کے پاس آیا. اس نے یہ بولا کہ اے حضرت عثمان، کہ آپ کی خلافت تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں کے عرب لوگ ہیں وہ اپنے اسٹائل میں جو قرآن کو ریڈ کر رہے ہیں، ریسائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو غلط پڑھ رہے ہیں. تو جب حضرت عثمان نے یہ سوچا، ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح تو ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہوگا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش ٹرائب سے تھا، تو اس کا قرآن کا ڈائلیکٹ جو ہے پروننسیشن بھی قریش ٹرائب سے ہو یا اسی پروننسیشن میں ہونا چاہیے، چونکہ وہاں پر مختلف عرب تھے اور ہر کوئی اپنے حساب سے پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو بلیم کرتے تھے کہ اس طرح پڑھتے نہیں ہیں، اس طرح پڑھتے نہیں ہیں. وہ ایک کنفلکٹ کریٹ کرتا تھا، تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرتے تھے کہ اس طرح پڑھتے نہیں ہیں. تو حضرت عثمان نے حضرت ثابت کو یہ آرڈر دیا کہ آپ جا کے حضرت حفصہ جو بیٹی ہے ڈاٹر آف حضرت عمر اور وائف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس جب قرآن تھی، تو حضرت ثابت کو، زید بن ثابت کو یہ آرڈر دیا کہ جا کے اس سے اوریجنل آف قرآن کے جو ہے نا وہ لے کے آئیں. تو وہ وہاں گیا اور ریکویسٹ کیا، ٹھیک ہے، حضرت حفصہ نے قرآن دے دی. تو اس کے بعد اس کے جتنے بھی کمپینین تھے، تو ان لوگوں نے سب نے قرآن دوبارہ لکھ کے قریش ڈائلیکٹ میں چینج کیا، ٹھیک ہے، ڈائلیکٹ میں پروننسیشن میں چینج کیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے یہ آرڈر دیا کہ جتنے بھی اولڈ ورژن آف قرآن ہیں ان کو ڈسٹروائے کرو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نئے جو نیو کاپیز آف قرآن تھے ان کو پورے جتنے بھی مسلمان ایریا تھے وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیا. جس کی وجہ سے ایک ریزن یہ ہے سب سے بڑا، جب حضرت عثمان کی خلافت تھی تو اس ٹائم جو مسلمان تھے، جس کو منافقین کہتے ہیں، ان لوگوں نے بغاوت کی کہ آپ نے جو قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بے حرمتی کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا خلافت دی نہیں جائے گی. جب سارے کے سارے وہاں کے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے مکہ گئے، مدینہ کے جو ہے نا جتنے مسلمان تھے سارے کے سارے مکہ گئے، تو وہاں پر منافقین نے حضرت عثمان کے گھر جمپ لگا کے اس کو شہید کیا، ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو پرائمری سورس کا سیکنڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سنہ. The Sunnah referred to the teaching, action and practice of Prophet Muhammad peace be upon him. It is the second most important source of guidance in Islam after the Quran. While the Quran is the word of God, the Sunnah show how the Prophet applied his teaching in daily life. This includes things like how he prayed, treated others, and solved problems. Muslim follows the Sunnah to better understand and live according to Islamic principle. The Sunnah is recorded in book called Hadith, which are collection of Prophet Muhammad peace be upon him saying action narrated by the companion. تو سننا وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن تھے، ٹیچنگ تھے، جو پریکٹس تھے، وہ اپنی زندگی میں جو بھی ایکٹیویٹی کرتا تھا، جو اس کے فالوور تھے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے جب لکھے یا بتائے تو ان کو ہم کہتے ہیں سننا. جیسے کہ حضرت عائشہ ہیں، اس نے بہت سارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پریکٹس تھے، اس کے ٹیچنگ تھے، جو کرتا تھا اپنی زندگی میں، تو ان کو بتایا. تو وہ حضرت عائشہ کے کہے ہوئے باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو امپلیمنٹ کی ہیں، جو حرکتیں کی ہیں، وہ سارے کے سارے ہم اس کو کہتے ہیں سننا، ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے، میرے خیال سے اس سے 5000 کوئی سم تھنگ اس نے بھی کوئی حدیثیں جو ہے نا بتائی ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جو the 6 بک آف حدیث ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کتب الستہ، ٹھیک ہے. تو صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم میں پریکٹیکلی از highest stream is the most authentic حدیث. جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ اتھینٹک حدیث ہیں، ٹھیک ہے. اب
ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں النساء کے اندر یہ ہے اینڈ دا ون ہو اوبیز دا میسنجر آف اللہ اوبیز اللہ، یہ ایک آیت ہے۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیکسٹ سورس کی طرف، جو ہمارا نیکسٹ سورس ہے سیکنڈری سورسز۔ سیکنڈری سورسز میں دو چیز آتے ہیں، ایک آتا ہے اجماع، دوسرا آتا ہے اجتہاد۔ اجماع کنسنسس آف اسلامک اسکالر اور لیگل ایشو۔ اجتہاد انڈیپینڈنٹ ریزننگ یوزڈ بائی اسکالر ٹو ایڈریس نیو ایشو ناٹ ڈائریکٹلی مینشن ان دا قرآن اور سنہ۔ اب سی ایس ایس میں پی سی ایس میں اس طرح کوشچن آتا ہے، ڈیفائن اجماع consists and explain it different types. Define ijma and explain types. Highlight its importance in the light of Quran and Sunnah. Define ijma and explain types. Can legislation by a parliament of in Pakistan be regarded as valid consensus? اب سب سے پہلے اس کے جو ہم لکھیں گے ڈیفینیشن آف اجماع consensus. Ijma is an Arabic term derived from the root word jama, which means agreement or consensus. In Islamic law, ijma refers to the collective agreement of Muslim scholars, mujtahid, on a particular issue of law or practice after the time of the Prophet Muhammad, peace be upon him. It is considered one of the four main sources of Islamic jurisprudence alongside the Quran, Sunnah and Qiyas, جسے ہم کہتے ہیں analogical reasoning. اجماع address new issue that may arise and not explicitly covered by the Quran or Sunnah. اب اجماع کو جو لفظی معنی ہے عربک، جس کو ہم کہتے ہیں agreement upon a matter، اس کا ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ بہت سارے مجتہد ہم جو اسکالر کے کہتے ہیں، جو مسلم اسکالر ہوتے ہیں، بہت سارے اکٹھے ہو کے سیم ایج کے مجتہد اکٹھے ہو کے وہ ایک ریلیجیس یا پولیٹیکل میٹر پہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اجماع۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹائپس کیا ہیں۔ اب اجماع کے دو مین ٹائپس ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلیسٹ ٹیسٹ اجماع، ٹھیک ہے۔ اب ایکسپلیسٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ ویئر آل اسکالر کلیئرلی ایکسپریس دیئر اوپینین آن اے میٹر، ایگزامپل دی اوبلیگیشن آف 5 daily prayers۔ اور ٹیسٹ کیا ہے؟ سم اسکالر ایکسپریس این اوپینین اینڈ ادرز ریمین سائلنٹ امپلائنگ ایگریمنٹ۔ اب ایکسپلیٹ یہ ہے کہ بہت سارے مجتہد جو اسکالر اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سیشن میں، تو ان کو ایک پولیٹیکل یا ریلیجیس جو ہے نا مسئلہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر سارے مجتہد اپنا پولیٹیکل یا ریلیجیس ویو دیتے ہیں اس میٹر کے حوالے سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلیسٹ اجماع۔ باقی ٹیسٹ اجماع جسے ہم سائلنٹ اجماع کہتے ہیں، تو بہت سارے مجتہد جس کو ہم کہتے ہیں اسکالر، وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ان مجتہد میں سے ایک یا دو تین مجتہد ہوں گے، وہ اپنے اوپینین دیں گے اس میٹر یا ریلیجیس میٹر کے حوالے سے، اور باقی جتنے بھی مجتہد ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کی اوپینین پہ ایگری کریں گے اور سائلنٹ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ اجماع، صحیح ہے۔ باقی اس کے بعد امپورٹنس آف اجماع ان دا لائٹ آف قرآن۔ اب قرآن کے اندر یہ ذکر ہے، اف یو yourself do not know then ask those who know۔ اگر آپ کو اپنی طرف سے کچھ آتا نہیں ہے تو ان سے پوچھو جن کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنہ کے سب سے دیکھیں، ان دا لائٹ آف سنہ، گاڈز Allah's hand is with the entire community، صحیح ہے۔ اب اس کے امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے امپورٹنس ہیں اجماع کے۔ اب اس کے امپورٹنس اس طرح ہیں کہ promote unity in the Muslim community۔ باقی help address new issue not explicitly mentioned in قرآن اور سنہ، جو قرآن اور سنہ کے اندر جو مسئلہ پریزنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سولو کرنے کے لیے اجماع یوز ہوتا ہے۔ prevent errors، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بعد minority learns to respect majority، ٹھیک ہے، اور it
is to find a specific solution of any particular issue. باقی اجماع during the life of Prophet Muhammad peace be upon him. Limited need for اجماع, direct guidance, Prophet Muhammad peace be upon approval. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اجماع کس طرح یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے, دا بیٹل آف احد, دا بیٹل آف ٹرینچ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بیٹل آف احد his own view was to fight from inside the city Medina. ٹھیک ہے, but he adopt majority view to fight outside the Medina. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویو یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر جو ہے نا لڑیں گے دشمنوں کے ساتھ, لیکن وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں کہ ہم مدینہ سے پار لڑیں گے. اور اس کے علاوہ ہم جنگ کندک میں دیکھتے ہیں جہاں سلمان فارسی مشورہ دیتا ہے کہ 3 طرف کندک کھو دو. ٹھیک ہے, مطلب یہ اس طرح ایک جو میجورٹی لوگ ہوتے ہیں ان کی اوپینین دیکھی جاتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اجماع یوز کیا ہوا. باقی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اجماع ڈیورنگ دا خلافت. ٹھیک ہے, آفٹر دا پروفیٹ محمد پیس بی اپن ہم دیٹ اجماع آف کمپینین صحابی. باقی کی ایگزامپل اس طرح ہے, حضرت ابوبکر ڈیسیشن ٹو کمپائل دا قرآن, اجماع آف کمپینین اگری آن compiling the Quran into one book. Umar rulings, various administrative and social rulings made by Umar were based on ijma of a scholar and companion. خلافت سلیکشن. اب اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا الیکشن ہوا تھا از دا فرسٹ خلیفہ, وہ بھی تو کنسنسس ہوا تھا, تو اجماع ہوا تھا. باقی قرآن جو ایک بک کے شیپ میں آیا وہ بھی اجماع کے ذریعے ہوا. سیکنڈ کال جو دوسری آزان ہوتی ہے جمعے کے دن, وہ بھی اجماع کے ذریعے ہوا تھا. تراوی پریئرز اسٹارٹیڈ ڈیورنگ دا پیریڈ آف حضرت عمر, وہ بھی اجماع کے ذریعے. باقی ڈیڈ باڈیز پیسٹ شوڈ بی ٹورڈ قبلہ, مردوں کا جو چہرہ ہو جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے, یہ بھی اجماع کے ذریعے. باقی شوز شوڈ بی پٹ آف اینڈ ماسک, یہ بھی اجماع کے ذریعے. نکاح آن اسکائپی, جو اسکائپی میں نکاح جتنے بھی الاؤ ہوئے ہیں وہ سارے بھی کنسنسس کے تھرو ہو گئے ہیں. باقی اس کے بعد who makes اجماع, وہ کون سے لوگ ہیں جو اجماع بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اجماع is typically made by مجتہد who are qualified Islamic scholar with deep knowledge of Islamic laws, Sharia. They have the authority to interpret religious texts and form consensus on issue not explicitly covered in the Quran Sunnah. صحیح ہے. مجتہد is a scholar who has the ability to perform ijtihad, which means making independent reasoning or judgment on legal matter. Mujtahid play a crucial role in reviewing ruling where there is no clear guidance in the Quran Sunnah. Simply it is a study of law, knowledge of law, sources of law, philosophy of law and understanding of law. اب یہ جو مجتہد ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسلامک اسکالر, ٹھیک ہے, جس کے پاس نالج آف لا ہونا چاہیے, سورسز آف لا ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ آف لا, وہ مجتہد جو ہے نا اجماع میں شامل ہو سکتے, اجماع بنا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا شریعہ اسلامک لا. ٹھیک ہے, اب مجتہد اسکالر کو کہتے ہیں. باقی اس کے بعد مجتہد کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن چاہیے جس سے وہ اجماع بنا سکتا ہے, لا بنا سکتا ہے. ابھی یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکسپرٹ نالج آف قرآن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, نالج آف سننا ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ آف عربک یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. باقی ایبلٹی ٹو پرفارم اجتہاد ہونا چاہیے, اویئرنیس آف قیاس ہونا چاہیے. باقی مسلمان ہونا چاہیے, مسٹ بی اڈلٹ ہونا چاہیے, ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے, شریعہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور حدیثوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا بنا سکتے ہیں کیا, اجماع. اجماع ٹھیک ہے نا. ٹوڈے achieving اجماع is more difficult today due to complexity of modern issue and diverse school of thoughts. While some Islamic council work on contemporary problems, global consensus remain challenging. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اجتہاد. میننگ آف اجتہاد. اجتہاد come from the Arabic word
جہاد جسے ہم جہادہ بھی کہتے ہیں which means to make efforts. It involves using one independent reasoning to interrupt and applying Islamic principle where there is no clear solution in the Quran or Sunnah. Definition of ijtihad. Ijtihad is a process of applying logical reasoning to address issue not explicitly covered in the Quran or Sunnah. It helps adopt Islamic teaching to new and contemporary problems. اب اجتہاد بھی ایک اسلامک سورس ہے جو سیکنڈری سورس میں آتا ہے، اس میں بھی اجتہاد ہے۔ اب اجتہاد جو ہے نا، جو سولوشن آپ کو قرآن اور سنہ کے اندر نہیں ملیں گے یا اجماع کے اندر نہیں ملیں گے تو وہاں پر اجتہاد یوز کرتے ہیں۔ سمپلی اجتہاد کو ہم کہتے ہیں لاجیکل ریزننگ، ٹھیک ہے، لاجیکل ریزننگ کہتے ہیں۔ اور سولوشن جو قرآن اور سنہ کے اندر نہیں ملیں گے تو اجتہاد یوز کریں گے انڈر دا فریم ورک آف اسلام۔ باقی میننگ آف اجتہاد جو ہے اس کا مطلب ہے جہادہ which means to make effort۔ باقی اس کا ڈیفینیشن آپ نے پڑھ لیا۔ اجتہاد is a process of using independent logical reasoning to interrupt when applying principle. It allows for adopting and addressing contemporary issues. اجتہاد وہ ہے جو آپ کے قرآن اور سنہ کے اندر یا اجماع کے اندر آپ کے سولوشن نہیں ملیں گے تو اس میں یہ اڈاپٹ کر سکتا ہے، یہ ایڈریس کرتا ہے جو ماڈرن ایشو ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا سولو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میک اجتہاد، ٹھیک ہے، اجتہاد کو بناتا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا مجتہد کیا ہوتے ہیں، جس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہ میکس اجماع، یہ سب کچھ مجتہد کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے کوالیفیکیشن بھی لکھیں گے۔ تو اگر صرف اجتہاد کے اوپر سوال آ جائے تو اس کی میننگ ڈیفینیشن لکھ کے اس کے بعد وہ میکس اجتہاد، یہ سب کچھ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ باقی اجتہاد ان دا لائٹ آف قرآن، ٹھیک ہے، ان دا لائٹ آف قرآن اجتہاد کیا ہے۔ اب اس میں آپ جو ہے نا سننا حدیث بھی لکھ سکتے ہو، اب اس میں آپ حدیث بھی لکھ سکتے ہو اور اس میں جو ہے نا قرآن کی آیات لکھ سکتے ہو۔ اب اس میں قرآن کی آیات بھی لکھ سکتے ہو، جیسے گوڈز اینڈ از ود دا انٹائر کمیونٹی، جیسے پہلے یہ حدیث سے ہم نے پڑھا تھا۔ باقی اف یو یورسیلف ڈونٹ نو دین آسک دوز ہو نو، یہ القرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ if anything comes to you which is not in the sunnah of Prophet Muhammad peace be upon him, then look to what people agree upon، ٹھیک ہے۔ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ٹائپس آف اجتہاد جس کو ہم ٹریٹری سورس بھی کہتے ہیں، ٹائپس آف اجتہاد جسے ہم ٹریٹری سورس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آتا ہے استحان، اس کے اندر آتا ہے استعان، استصلاح اور مسئلہ، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں اس کو ہم ٹریٹری سورس بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے تین ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، اجتہاد کے۔ تو سب سے پہلے آئے گا استحسان او لائے جو اسٹیبلش ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو مجتہد پریفرنس، ٹھیک ہے۔ باقی استصلاح جو آپ کو سولوشن قرآن اور سنہ یا اجماع کے اندر نہیں ملے گا، جو کلیئرلی واضح نہیں ہے، تو اس میں جو مجتہد ہوتے ہیں وہ پبلک ویلفیئر کے لیے ایک لا پاس کرتے ہیں، اس کو ہم استصلاح کہتے ہیں۔ باقی مسئلہ، دا میننگ آف مسئلہ از پبلک انٹرسٹ، جس میں پبلک انٹرسٹ کہتے ہیں یا بینیفٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ ویلفیئر کہتے ہیں۔ دا میجورٹی مجتہد وہ کیا کرتے ہیں، ایک لا بناتے ہیں فور پبلک پروفٹ اور بینیفٹس، پبلک کے فائدے کے لیے مجتہد ایک لا بناتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ۔ باقی اس کے بعد اجماع اینڈ اجتہاد ٹوڈے in the modern world achieving ijma and more challenging due to difference in Islamic thoughts and the complexity of contemporary issues. The need of ijtihad is increased as a scholar must address new challenges like technology and global finance. Although some Islamic councils attempt to form ijma, it often remains limited to specific regions or school of thoughts, leading to diverse practice across the Muslim world. اب اس ماڈرن ورلڈ میں پولیٹیکل جو ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے ایشو ہیں اجماع اور اجتہاد جو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے مسلم کنٹری ہیں، ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کنٹری دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا معاہدہ نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتے، ہر کوئی اپنے حساب سے ایک اسلامک لا پاس کرتا ہے،
جیسے سعودی عرب ہے وہ اپنے حساب سے لا پاس کرتا ہے، پاکستان اپنے حساب سے لا پاس کر سکتا ہے۔ اس میں ہم بہت سارے مسئلے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر عید بعد میں ہوتی ہے، سعودیہ میں پہلے ہی ہوتی ہے، اور پاکستان میں روزہ پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، باقی وہاں پر سعودیہ میں عید بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے نا، اور مسلم امہ ایک یونٹی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اجماع اور احتیاط جو ہے نا اس ماڈرن دور میں 2024 میں بہت زیادہ جو ہے نا مسئلے جس کی جو کمپلیکسٹی اور پرابلمس فیس کر رہا ہے۔ اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ سارے کے سارے امہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے سے رابطہ کریں، اور جو بھی مسئلے ہوں گے آپس میں شیئر کر کے ایک لا پاس کریں تاکہ جو ہے نا سب کے لیے فیوریبل ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے تو اس میں ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔